بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا نے متعدد امریکی شہریوں کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں۔ ایئر فورس تباہ حال، امریکہ فوری مدد کرے۔ افغانستان، تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں جیتنے کا امکان، گیلپ سروے۔ ہر پاکستان دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے، فواد چودھری۔ ہماری حکومت میں خواتین حجاب کے ساتھ کام اور تعلیم حاصل کر سکیں گی، طالبان۔ بھارتی وزیر نے اپنے ساتھ سیلفی لینے کا معاوضہ 100 روپے لگا دیا۔ کیا زمین پر زندگی کا راز دریافت ہو جائے گا؟ ماں نے آخری لمحے اپنی بچی کو کیسے بچایا؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کی جانب سے چین کے ڈائریکٹر اور 7 معاون ڈائریکٹروں کے خلاف عائد کردہ پابندیوں کے رد عمل میں چائنا نے جمعے کے روز متعدد امریکی شہریوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بیجنگ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات متعلقہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی روایات کے منافی ہیں اور چین کے داخلی امور میں سنگین مداخلت کے مترادف ہیں، اور یہ کہ چائنا اس کی سختی سے مخالفت اور شدید مذمت کرتا ہے۔ ہانگ کانگ کے امور خالصتاً چائنا کا اندرونی معاملہ ہے۔ چائنا کی انسانی حقوق سے متعلق پالیسیوں کی ایک ناقد رچرڈسن نے کہا کہ میں یہی کہوں گی کہ چائنا کی یہ محض دھیان ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ ہمیں بہت کام کرنا ہے اور لگائی گئی پابندیاں کسی طرح سے بھی ہمارے کام میں حائل نہیں ہوں گی۔ میری صرف یہی خواہش ہے کہ حکومت چین اپنی توانائی بچا کر ایغور آبادی پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم اور انسانیت کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیاں بند کرنے پر صرف کرے۔ دوستو، امریکہ نے حالیہ دنوں میں چینی عہدیداروں کے خلاف تعزیرات عائد کرنے کے علاوہ امریکی کمپنیوں کو ہانگ کانگ میں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کی صورت میں خطرات پیش آنے سے خبردار کیا ہے۔ افغانستان میں ارکان پارلیمان نے طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کے دوران ملک کی ایئر فورس کی خراب حالت سے خبردار کیا ہے اور امریکہ سے کہا ہے کہ مکمل انخلاء سے پہلے اس حوالے سے مدد کی جائے۔ افغان پارلیمنٹ کے ارکان کے وفد نے اپیل کی کہ طیاروں کی مرمت اور سامان کی فراہمی کے حوالے سے فوری مدد کی جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اگلے ماہ کے دوران افغانستان سے اپنے اہلکاروں کے مکمل انخلاء کا اعلان کر رکھا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکی صدر نے جمعے کو اپنے افغان ہم منصب اشرف غنی سے ٹیلی فونک رابطے میں بھی اس حوالے سے بات کی اور افغانستان کی فوجی مدد جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ امریکی کانگریس میں اس وقت اگلے سال کے بجٹ پر غور جاری ہے، جس میں افغانستان کے لیے فوجی امداد بھی ترجیحات میں شامل ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے حملوں کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایئر فورس کے 150 جہازوں میں سے 1/3 مرمت نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ افغان ایئر فورس کو لیزر گائیڈڈ ہتھیار بھی نہیں دیے گئے کیونکہ نیٹو اتحاد اور امریکی افواج ہتھیاروں کا 90% تک ذخیرہ اپنے پاس رکھتی تھی، اور جلد بازی میں انخلاء کے دوران یہ مقامی افواج کے حوالے نہیں کیا گیا۔ لیزر گائیڈ کی مدد سے ہدف کو نشانہ بنانا آسان ہوتا ہے اور اس سے عام شہری آبادی کی اموات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کانگریس کا رد عمل یہ تھا کہ اس سب پر وقت لگے گا کیونکہ وہ اس کے لیے آرڈر کریں گے اور پھر ان کے بنانے اور افغانستان پہنچانے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ ان کو افغانستان پہنچنے پر لگ بھگ 1 سال کا وقت لگے گا۔ ایئر فورس کے طیارے مرمت اور اضافی پرزے نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ ہے اور کورونا کی وبا کے باعث امریکی ٹیکنیشینز پہلے ہی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔
جبکہ طیاروں کی عمر بھی زیادہ ہے۔ ایئر فورس کے طیارے روزانہ 70 سے 80 پروازیں کرتے ہیں اور یہ صرف طالبان پر حملوں کے لیے نہیں بلکہ دور دراز علاقوں میں سپلائی برقرار رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جو زمینی رابطے کٹنے کے بعد ضروری ہے۔ گیلپ سروے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر میں آسانی کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بین الاقوامی ادارے گیلپ نے عوامی آراء پر مشتمل رپورٹ شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں تحریک انصاف واضح برتی سے آسانی سے کامیابی حاصل کر لے گی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر مانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جماعت آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنانے کے لیے بظاہر تیار ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق وہاں نون لیگ کے پاس 12% عوامی حمایت ہے۔ پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر صرف 9% عوامی پسندیدگی کے ساتھ میدان میں اترے گی، جبکہ تحریک انصاف کے جیتنے کا امکان 44 یا 44% ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف جیسے لوگ بین الاقوامی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا اس لیے خطرناک تھا کہ ایسے لوگ بین الاقوامی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ نواز شریف کی افغانستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے سب سے بڑے حلیف حمداللہ محب سے ملاقات ایسی ہی کارروائی کی مثال ہے۔ مودی محب یا امراللہ صالح ہر پاکستان دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر نواز شریف سے افغان صدر کے مشیر اور قومی سلامتی امور حمداللہ محب کی ملاقات کی تصاویر وائرل ہوئی تھیں۔ حمداللہ محب افغانستان میں بد امنی اور طالبان کی پیش قدمی پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت میں خواتین کو حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے اور کام پر جانے کی اجازت ہوگی اور وہ سیاست میں بھی حصہ لے سکیں گی۔ ہم اقتدار پر اپنی اجارہ داری قائم نہیں کرنا چاہتے، لیکن افغانستان میں نئی حکومت قیام تک امن قائم نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے افغان صدر اشرف غنی کو جانا ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں افغان طالبان نے کہا کہ ہماری نئی حکومت میں خواتین کو نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی بلکہ انہیں کام پر جانے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینے کی اجازت ہوگی، تاہم اس کے لیے انہیں حجاب لازمی پہننا ہوگا۔ نئی حکومت میں خواتین کو گھر سے نکلنے کے لیے ان کے ساتھ مرد سربراہ کی ضرورت نہیں ہوگی اور نئے قبضہ ہونے والے اضلاع میں طالبان کمانڈروں کو یہ حکم ہے کہ یونیورسٹیز، اسکولوں اور بازاروں میں پہلے کی طرح کام جاری رکھیں، جس میں خواتین اور لڑکیوں کی شرکت بھی شامل ہے۔ افغان طالبان نے کہا کہ چند طالبان کمانڈرز نے جابرانہ اور سخت رویے کے خلاف قیادت کے احکامات کو نظر انداز کیا تھا، جس پر انہیں طالبان کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں انہیں سزائیں بھی دی گئیں۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی آرمی کے انخلاء اور خاص طور پر رات کی تاریکی میں بگرام ایئر بیس خالی کرنے کے بعد طالبان نے افغانستان کے درجنوں اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ متعدد اضلاع سے افغان آرمی نے بھاگ کر جان بچائی ہے اور سینکڑوں آرمی کے اہلکار تاجکستان فرار ہو چکے ہیں۔ بھارت کی وزیر سیاحت اوشا ٹھاکر نے اپنے ساتھ سیلفی لینے والوں کے لیے 100 روپے فیس رکھ دی ہے۔ بھارت میں حکمران جماعت بی جے پی کی مدھیہ پردیش کی وزیر سیاحت نے اس فیس رکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ دوروں کے دوران عوام ان کے ساتھ سیلفی لینا چاہتی ہے، جس سے بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے اور وقت ضائع ہونے سے انہیں شدید چڑ ہے۔ اوشا ٹھاکر نے بھارتی شہر اندور میں اپنے چاہنے والوں سے کہا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں تو 100 روپے فیس ادا کرنا ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ اوشا ٹھاکر نے کہا ہے کہ اب کوئی بھی کہیں بھی ان کے ساتھ سیلفی لینے کی خواہش کرے گا تو انہیں اب سے 100 روپے فیس دینی ہوگی۔
برطانیہ میں ایک کھیت سے گزشتہ برس ملنے والے 460 کروڑ سال قدیم شہاب ثاقب کے بارے میں ماہرین کو امید ہے کہ یہ زمین پر زندگی کی ابتدا سے متعلق ہمارے اہم ترین سوال کا جواب فراہم کر سکے گا۔ یہ شہاب ثاقب ایسٹرو فزیکل ریسرچ آرگنائزیشن کے ڈیرک رابسن نے دریافت کیا تھا، جس پر تحقیق جاری ہے۔ ابتدائی تجزیے سے معلوم ہوا تھا کہ یہ شہاب ثاقب 4 ارب 60 کروڑ سال یعنی 460 کروڑ سال قدیم ہے، یعنی اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب ہمارا سیارہ زمین نیا وجود میں آیا تھا، اور یہ شدید گرم پگھلے ہوئے گولے کی شکل میں تھا۔ البتہ اپنی تشکیل کے وقت یہ شہابیہ خلا میں گردش کر رہا تھا اور ممکنہ طور پر اس کے 1 یا 1.5 ارب سال پر زمین پر پہنچا تھا۔ جب تک زمین سرد ہو کر اور ٹھوس شکل اختیار کر چکی تھی، جدید ترین ٹیکنیکوں سے سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ باہر سے کسی سیاہ کوئلے جیسا دکھائی دینے والا یہ شہاب ثاقب اندر سے بہت نرم اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس شہاب ثاقب کی اندرونی ساخت بہت خستہ، ڈھیلی ڈھالی، مسام دار درزوں اور دراڑوں پر مشتمل ہے، لہذا امید ہے کہ اس کے اندر موجود مادے بھی اب تک اسی حالت میں ہوں گے کہ جیسے وہ آج سے اربوں سال پہلے تھے۔ ان حصوں کا تفصیلی مطالعہ ہمیں زمین پر زندگی کی ابتدا سے متعلق راز کا بہتر جواب حاصل کرنے میں مدد فراہم کر سکے گا، جس کے بارے میں اب تک ہم واضح طور پر کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب تک کے بہترین مفروضوں کے مطابق زندگی کو بنیاد فراہم کرنے والے مادے آج سے اربوں سال پہلے خلا سے زمین پر گرے تھے، اور زمین پر زندگی کی ابتدا بھی انہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ شہاب ثاقب کی نرم اور خستہ اندرونی ساخت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن مناسب تحقیق سے پہلے اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چائنا میں گزشتہ ہفتے ہونے والی تیز ترین بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں کئی افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور پورے صوبے میں افراتفری کا عالم تھا۔ شہر کی بڑی شاہراہیں اب دریاؤں کا منظر پیش کرتی ہیں، اور گاڑیاں، ملبہ اور کچھ افراد بھی اس کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہتے دکھائی دیے ہیں۔ اسی صورتحال کے پیش نظر ایک ماں اور بیٹی کی افسوسناک کہانی سامنے آئی ہے۔ چینی ریسکیو ٹیم کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک بچی کی ماں نے سیلاب سے بچنے اور گھر تباہ ہو جانے کے ڈر سے اپنی نوزائیدہ بچی کو محفوظ مقام تک پہنچایا، مگر بدقسمتی سے خود زندہ نہ بچ سکی۔ چین میں ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے بچی کو بچانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے۔ اسے اس کی ماں نے آخری لمحات میں ایک اونچی جگہ پر پھینک دیا تھا۔ بچی کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کی ماں کی باڈی کو جمعرات کے روز ملبے تلے سے نکالا گیا۔ ریسکیو ٹیم کے رکن نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ بچی کی ماں کی باڈی تک پہنچے تو وہ اپنی جگہ ایسی پوزیشن میں ساکت تھی جیسے کچھ اچھال رہی ہو۔ انتہائی اہم لمحات میں اس نے بچی کو اچھال دیا، اور یہی وجہ تھی کہ بچی زندہ بچ گئی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔